رسول کریم شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جناب مہمان گرامی، بورنگ ہاؤسز مالکان، میرے مکینک بھائیوں، ڈیلر صاحبان، السلام علیکم۔ میں بے انتہا شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آج چھٹی کا دن ہے اور آپ لوگ وقت نکال کے اس سیزن کے دنوں میں ہمیں سننے آئے ہیں، لیکن اس میں آپ کا فائدہ ہے کیونکہ آج تک ہم نے کبھی سوات میں کوئی کانفرنس نہیں کی۔ یہ ہماری پہلی زندگی کو کانفرنس ہے۔ مردان میں ہم کر چکے ہیں، پہلے بھی پشاور میں بھی کر چکے ہیں، تو یہ سوات میں پہلا ہے، تو یہ بڑا فائدہ مند اور مفید ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ خریدنے والے، میں فروخت کرنے والا، آپ لینے والے، میں دینے والا۔ ہمارا ایک بڑا انتہائی گہرا رشتہ ہے کہ ساری زندگی میں نے مال کو فروخت کرنا ہے، آپ نے ہم سے لینا ہے۔ تو ایسے حالات میں ہمارا اور آپ کا تعارف بڑا ضروری ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ جن لوگوں کا سامان آپ استعمال کر رہے ہیں وہ کس حد تک سچے ہیں یا کس حد تک وہ ٹھیک لوگ ہیں اور ان کی چیز کیا ہے، تاکہ آپ بڑے اطمینان کے ساتھ خرید سکیں۔ اور خاص کر جو ہمارے ڈیلر صاحبان ہیں ان کے لیے اکثر میں کہتا ہوں کہ دیکھو، یہاں سے مت بولو، منہ سے مت بولو، یہاں سے بولا کرو، یہاں سے۔ اور یہاں سے تم لوگ کب بولو گے؟ جب آپ کو یقین ہوگا کہ یہ جو مال میں دے رہا ہوں یہ غلط نہیں ہے، یہ صحیح ہے، صحیح لوگ ہیں جن کا میں مال بیچ رہا ہوں، پھر آپ یہاں سے بولیں گے۔ اور جب آپ یہاں سے بولیں گے تو آپ کے گاہک پہ بھی اثر ہوگا۔ تو اس لیے میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، آج کا دن بڑا قیمتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، پہچان سکیں، تاکہ ساری زندگی آنے والی جو ہے اس میں آپ نے ہم سے مال خریدنا ہے۔ تو میں تھوڑا سا یہاں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ انگریز جو اتنی ترقی کر گیا، اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ گھوڑا بھی خریدتا تھا نا تو پتہ کرتا تھا اس کی ماں، اس کا باپ کون ہے، وہ نسل دیکھتا تھا۔ تو آپ نے سامان خریدنا ساری زندگی کے لیے اپنے ٹریکٹر کا خریدنا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو جیسے سہیل صاحب نے بتایا کہ 1958 میں امپیریل آٹو سٹور، میرے جو بڑے بھائی ہیں سب سے بڑے، انہوں نے فورڈ ٹریکٹر کے نام سے کام شروع کیا، اور الحمدللہ آج بھی، کیونکہ فورڈ ٹریکٹر بننا بند ہو گیا ہے، لیکن 40 سال پہلے فورڈ ٹریکٹر بننا بند ہوا تھا تو اس وقت 50,000 ٹریکٹر سڑک پہ تھا۔ آج بھی کم و بیش اتنے کا اتنا ہی ہے، لوگ اسے پھینکنا نہیں چاہتے، اس کی ہر چیز مل جاتی ہے تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے فورڈ کے پارٹس کے سٹاکس جو ہیں وہ میرے بڑے بھائی ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے روسی ٹریکٹر کو شامل کیا، کیونکہ فورڈ کم ہو رہا تھا، روسی بڑھ رہا تھا، تو روسی بیلاروس ٹریکٹر انہوں نے شروع کیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے کمبائن ہارویسٹر 6 سلنڈر انجن، اویکو، مرسڈیز اور فورڈ، یہ انہوں نے ان کمبائنوں کا پاکستان میں سب سے بڑے اس وقت وہ پارٹس دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مکینیکل سیل، جسے آپ واٹر باڈی سیل کہتے ہیں، پاکستان میں سول ڈسٹریبیوٹر ہے وہ سیل کے، اور الحمدللہ یہ سیل 100 روپے سے لے کے 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کی بھی ہوتی ہے۔ واٹر باڈی سیل بڑے بڑے پروجیکٹ کی 2-2 لاکھ کی بھی ہوتی ہے، تو اس کے بھی وہ سول ڈسٹریبیوٹر ہے۔ اس کے بعد
میں نے کام شروع کیا، لیکن میں پہلے سہیل صاحب جو بھی یہاں آئے تھے ان کا بتا دوں کہ 1981 میں انہوں نے فیٹ کا کام شروع کیا، ٹریکٹر کا، اور الحمدللہ الغازی سے بیسٹ ڈیلر کا ایوارڈ انہوں نے حاصل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب وہ کمنز کا بھی کر رہے ہیں۔ تیسرے بھائی کے بعد میں نے، انہوں نے 1981 میں کیا تھا، میں نے 1968 سے میسی فرگوسن کا کام شروع کیا الحمدللہ۔ اس کے بعد جو میں نے اس میں چیز ایڈ کی وہ 21 جنریٹر ہم نے آپ کو ابھی یہ لسٹ دی ہے، اس کے اندر 21 جنریٹروں کے نام ہیں جن کے پرزہ جات الحمدللہ ہم رکھتے ہیں، اور پاکستان میں سب سے بڑے ہیں۔ یہ جتنا ٹیلی نور وغیرہ، جیز، موبلنگ، یو فون، یہ زونگ، وارد، ان کے جتنے ٹاور لگے ہوئے ہیں 40,000 ٹاور ہے، ہر ٹاور کے نیچے جنریٹر ہے۔ تو آپ کو میں اپنے ڈیلروں کو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ یہ رکھیں، اس میں بہت زیادہ منافع زیادہ ہے، کیونکہ یہ بہت کم لوگ رکھتے ہیں، تو لوگ اس کے لیے پہلے کراچی جایا کرتے تھے۔ الحمدللہ اب پاکستان میں سب سے بڑے ڈسٹریبیوٹر ہم ہیں ان جنریٹروں کے، آپ کو ہم نے یہ دیا ہے، اس پہ سارے نام پڑھ لیجئے گا۔ تو اس کے اندر کبوٹا، جان ڈیئر، لسٹر پیٹر، وی ایم ڈیٹرائٹ، یانڈونگ، فیٹ، ابیکو، ڈی جے، پرکن، ایچ پی پرکن، ایچ ایچ پرکن، ایچ ایل پرکن، یہ مختلف قسم کے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ذرا اور بات بتا دوں، جہاں ہم اس گروپ کا تعارف کرا رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو اس گروپ کے بارے میں پتہ چلے گروپ کتنا بڑا ہے، کہ ملت ٹریکٹر کو پہلے ہم 3 سلنڈر کا ہیڈ اور بلاک دیا کرتے تھے، اب وہ پاکستان میں بنا رہے ہیں 3 سلنڈر کا ہیڈ بلاک، پاکستان میں وہ بنا رہے ہیں 4 سلنڈر کا بلاک اور ہیڈ۔ پہلے میں وہ بھی آج سے کئی سال، بھائی ایک سیکنڈ خاموش ہو جائیں گے، آج سے کئی سال پہلے 3 سلنڈر کا بلاک اور ہیڈ ہم دیا کرتے تھے، آج الحمدللہ ہم 4 سلنڈر کا بلاک اور ہیڈ سارا ملت کو ہم دیتے ہیں۔ اگر آج میں ملت کو بلاک اور ہیڈ نہ دوں، وہ ایک ٹریکٹر 4 سلنڈر نہیں بنا سکتے، اور جو 3 سلنڈر کا وہ بنا رہے ہیں اس کی کوالٹی یہ ہے پاکستان میں جو بنا رہے ہیں کہ وہ 38,000 کا بیچتے ہیں بلاک، ہم 58,000 روپے کا بیچتے ہیں، ان کا ایک نہیں بکتا مہینے میں، ہمارے 40-50 بلاک اللہ کے فضل سے مہینے میں بکتے ہیں کوالٹی کی وجہ سے۔ اسی طرح ان کے ہیڈ کی ہے، تو 4 سلنڈر کا بلاک ہیڈ ان کے پاس ہے ہی نہیں، وہ سارے کا سارا میں دیتا ہوں۔ یہاں سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ گروپ کتنا بڑا ہے، کو ملت ٹریکٹر جیسے ادارے کو بھی یہ دے رہا ہے۔ پھر آج سے 12 سال پہلے پاور وین کے نام سے میرے بیٹے نے فیکٹری بنائی، جو ہم نے شروع میں انجن بنانے کی فیکٹری بنائی جو ہم ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے جنریٹر کا شروع کیا، آج الحمدللہ جیسے سہیل صاحب نے آپ کو بتایا، سب سے پہلا ایوارڈ جو ہم نے 2018 میں جو ہمیں ملا وہ چیف منسٹر شہباز شریف نے ہمیں گولڈ ٹرافی دی۔ 2019 میں رزاق داؤد نے ہمیں گولڈ کی ٹرافی دی، تو اس کے بعد اس نے میرے بیٹے کو سلوٹ مارا، اور کیوں مارا؟ اس لیے سلوٹ مارا کہ جب انہوں نے اناؤنس کیا کہ اس نے انڈیا اور چائنا کو ہٹا کے دوسرے ملکوں میں پاکستان کا انجن اور جنریٹر رکھوایا، تو اس نے، میرا حال میں شاید میری زندگی میں اتفاق ہے کہ کسی چیف گیسٹ نے لینے والے کو سلوٹ مارا ہو، تو اس نے اس کو سلوٹ مارا کہ تم نے چائنا اور انڈیا کو ایک طرف کر کے اپنا جنریٹر رکھوایا۔ اور الحمدللہ سب سے بڑا ہمارا کسٹمر آرمی، نیوی، ایئر فورس، میزان بینک، اس کے بعد وارد، موبلنگ، زونگ، یو فون،
اور میزان بینک کے ساتھ بینک آف پنجاب، آپ کے ادھر سوات میں بھی کوئی بینک آف پنجاب ہوگا تو آپ باہر دیکھیں ہمارا جنریٹر اورنج کلر کا مالٹے رنگ کا پڑا ہوا ہے، کیونکہ وہاں تو ہم دیکھ آئے ہیں مردان میں 2-3 بینک آف پنجاب جو تھے ان کے باہر جو پڑا ہوا وہ ہمارا نادرا کو بھی ہم دیتے ہیں۔ ٹوٹل کمپنی جو پیٹرول پمپ کمپنی ہے، کیونکہ ٹوٹل کمپنی کا پاکستان کا سب سے پہلا پیٹرول پمپ میں نے لگایا تھا اور ان کی بڑی اچھی گڈ بکس میں ہوں کہ ایک قطرہ بھی یہ کم نہیں دیتا، ایک قطرہ ملاوٹ نہیں کرتا۔ الحمدللہ کرنے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹل کو میں نے سب سے پہلے شہرت دی اور لوگ ٹوٹل پہ اب سب سے پہلا چوائس جو ہے سب لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ ٹوٹل کا پمپ جو ہے وہ سب سے اچھا، اور اللہ نے میرے ہاتھ سے اس کی ابتدا رکھوائی۔ پاکستان کا سب سے پہلا سب سے بڑا یہاں پہ یہ لگا ہوا ہے، ہم نے اسکرین لگائی ہے، ہر سال ہمیں ایوارڈ ملتا ہے ٹوٹل کا پاکستان میں فرسٹ آنے کا، اور یہ اس کی وجہ بھی آج میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنا خون دوں گا اگر ایک قطرہ بھی ملاوٹ کروں یا ایک قطرہ کم دوں تو میرا خون اس پہ پورا ہو۔ تو آج تک اس کی وجہ سے دیکھیں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے نوازتا ہے۔ اگر میں بے ایمانی کرتا تو ہو سکتا ہے 50-100 گاڑی روز کی آتی، آج 3500 گاڑی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو کمپنسیشن دیتا ہے کہ دن میں تینوں کے بعد 150 گاڑی نہیں آتی، ادھر ہزاروں میں آتی ہے۔ تو یہ اللہ کا صلہ ہے اس چیز کا کہ اللہ نے کہا تم نے قسم کھائی کہ میں ملاوٹ نہیں کروں گا، کم نہیں دوں گا، لو میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر میں بھی ملاوٹ کرتا تو شاید میں بھی 150-200 گاڑیوں میں ہوتا۔ ایک اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاک ٹریکٹر ہاؤس جس کو الحمدللہ میں نے آغاز کیا 1968 میں، کون کون سا اعزاز اللہ تعالیٰ نے پاک ٹریکٹر ہاؤس کو دیا۔ پہلا اعزاز 1993 میں دنیا کا سب سے بڑا 7 ارب 70 کروڑ 200 ملکوں میں یہ چاندی کا کراؤن الپینین، وہاں سے ان کا پریزیڈنٹ آیا، ملت ٹریکٹر کا چیئرمین آیا، کامرس منسٹر آیا، پرل کانٹیننٹل میں اس کی تقریب ہوئی اور یہ ہمیں دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ دلوایا۔ اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ نے صلہ دیا کہ جب میسی فرگوسن کے پریزیڈنٹ کو پتا چلا کہ یہ اتنا زیادہ اس کا شوق ہے تو انہوں نے 20 سال کے لیے پورے پاکستان کا میسی فرگوسن کا مجھے ڈسٹریبیوٹر بنا دے۔ پورے پاکستان میں ملت ٹریکٹر کو بھی پرزے نہیں دیتے تھے، ٹریکٹر دیتے تھے، پرزے نہیں دیتے تھے، صرف ٹریکٹر دیتے تھے، پرزے وہ کہتے تھے آپ ان سے لے کے اپنے ویئر ہاؤس میں رکھیں، میں دے رہا ہوں۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر ATS کا برانڈ، سب سے بڑا برانڈ اعزاز کہ آپ کسی کی نقل نہیں کر رہے۔ میرے بڑے بھائی انگلینڈ میں ہیں، PhD ہیں، وہ الحمدللہ آج بھی ہمارے ویئر ہاؤس، آج بھی ہمارے گھر، آج بھی ہمارے دفتر لندن میں موجود ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں کہ یہ برانڈ کا وجود کیسے ہوا، کیا ضرورت پیش آئی۔ جبکہ میں 20 سال میسی فرگوسن کا پورے پاکستان کے لیے تھا تو کیوں ضرورت پیش آئی۔ 1993 میں یہ ایوارڈ ملا، 1993 میں دنیا کا سب سے، 1994 میں 20 سال ہو گئے ہوئے تھے، میسی فرگوسن کو کیٹرپلر برازیل نے خرید لیا اور وہ برازیل لے گئے۔ جب وہ برازیل لے گئے تو وہ بھی گئے، ہماری ڈیلرشپ بھی چلی گئی۔ تو اب میں آپ کو ایک سٹوری سنانے لگا ہوں، سچی کہانی، سچی، کہ جب میں ملت کا ڈیلر تھا، پہلے میں ملت کا ڈیلر تھا، میسی فرگوسن کا نہیں، ملت کا، جس سے میں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، میں ملت کا ڈیلر تھا۔ تو میں نے جوائن کیا تو ہر سال کانفرنس ہوتی تھی ملت کی، تو میں آپ لوگ جو میرے مکینک بھائی بورنگ والے ہیں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے
ہمیشہ گائیڈ کیا, پڑھایا, تو انہوں نے مجھے کافی چیزیں بتائیں جو کمیاں تھی پرکن کی کرنٹ میں, رنگوں میں, آئل پمپ میں. تو مجھے ہر سال جب کانفرنس ہوتی میں اٹھ کے نہ کھڑا ہو کے تو ان کے چیزوں پہ اعتراض کرتا. جب میں اعتراض کرتا ہوں چیئرمین کو بڑا غصہ چڑھتا کہ یار یہ کبھی آج تک کسی نے ایسی حرکت نہیں کی, یہ جب سے ڈیلر بنا ہے یہ ہمارے اوپر چڑھ جاتا ہے. اینی ہاؤ اللہ تعالیٰ کے کرم نوازی ہوئی, 7-8 سال گزرے تو اللہ پاک نے مجھے پاکستان کا سب سے بڑا, جیسے سہیل صاحب الغازی کے سب سے بڑے ڈیلر قرار دیے گئے تھے فیٹ کے, میں میسی کا قرار دیا گیا. انہوں نے مجھے جہاز کا ٹکٹ دیا, 7 دن کا ہوٹل دیا, پیسے دیے اور مجھے روانہ کیا انگلینڈ. اور انگلینڈ والوں کو کہا کہ ہمارا سب سے بڑا ڈیلر آ رہا ہے, وہ مجھے انگریز ایئرپورٹ پہ لینے آئے, ہوٹل میں رکھوایا. دوسرے دن میری میٹنگ ہوئی پریزیڈنٹ کے ساتھ. تو میں, اس نے کہا پہلے پلانٹ دیکھے, بڑی اس نے میری عزت کی. تو میں نے اس کو اپنی عادت کے مطابق شروع کر دیا کہ تمہاری کرنٹ ٹھیک نہیں, تمہارا رنگ ٹھیک نہیں, تمہاری آئل پمپ ٹھیک نہیں. اس نے مجھے کہا دیکھیں بات سنیں, ہم انجن نہیں بناتے ہیں, ہم ٹریکٹر بناتے ہیں. انجن ہم پورے کا پورا پرکن سے خریدتے ہیں اور اس پہ لا کے رکھ دیتے ہیں. میں آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتا. میں آپ کو کل میرے لوگ پرکن کے پاس لے کے جائیں گے. دوسرے دن میں پرکن کے پاس چلا گیا, پھر وہی انہوں نے پلانٹ اپنا دکھایا, سارا انجن بنتے دکھائے. پھر میں نے ان کے جا کے جو تھا ان کا چیف ایگزیکٹو اس سے بات کی. اس نے کہا جی ہم معذرت چاہتے ہیں, ہم انجن کو جوڑتے ہیں, پرزے اور بناتے ہیں لوگ, ہم آپ کو ان کے پاس لے جائیں گے. تیسرے دن وہ مجھے ان لوگوں کے پاس لے گئے. جب میں ان لوگوں کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا کہ تم مستری ہو؟ میں کہا نہیں. فاؤنڈری والے ہو؟ میں کہا نہیں. بورنگ والے ہو؟ میں کہا نہیں. تم انجینئر ہو؟ میں نے کہا نہیں. اس نے اب ماننے کو نہیں تیار. تم کون ہو؟ میں کہا میں ٹریڈر ہوں. انہوں نے کہا نہیں, دکاندار یا امپورٹر اتنا بڑا چین نہیں رکھ سکتا چیزوں کے بارے میں. تو میں اللہ کے فضل سے آپ لوگوں سے پڑھ کے گیا ہوا تھا, آپ لوگوں سے سیکھ کے گیا تھا میرے مکینک بھائیوں, آپ سے. تو اللہ نے فتح دی, خدا کی قسم انہوں نے مان لیا کہ جو جتنی باتیں تم کہہ رہے ہو بالکل سچ ہے. اور انہوں نے کہا پرکن کمپنی نے ہم سے قیمت کم کروائی, اور اس قیمت کم کرانے سے ان کی جو اسپیسیفیکیشن جس کو کوالٹی کہتے ہیں اس کو تھوڑا سا نیچے کرنا پڑا. ان کو لاکھوں پاؤنڈ بچتے ہیں صرف اتنا سا اس کا معیار کرانے سے, اور اتنا سا معیار کرانے سے فرق نہیں پڑتا چلنے میں. میں کہا تمہارے پاس نہیں پڑتا, ہمارے ادھر بیچارے غریب موبائل بھی بڑی مشکل سے بدلتے ہیں, پرنٹر بڑی مشکل سے. میں کہا وہاں پہ یہ چیزیں نہیں چلتی. انہوں نے تسلیم کیا. پھر انہوں نے کچھ لفظ کہے انگلش میں جس کا میں آپ کو اردو کر کے سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا جناب جتنا گڑ ڈالو گے, جتنا میٹھا جتنا گڑ ڈالو گے, چینی ڈالو گے, اتنا میٹھا ہوگا. ان کا مطلب بھائی جی پیسے دیں اور تو چیز اچھی ہو جائے گی. اب یہ چیز سن کے میرے ادھر پھنس گئی. میں پریزیڈنٹ کو ملا تو جس کے صدقے میں پریزیڈنٹ نے مجھے وہ جو میں ابھی سٹوری سنائی 20 سال کا پاکستان کا اس نے مجھے دیا. یہ بہت پرانی بات ہے, 70-78 کی بات ہے. 20 سال کا جو مجھے ملا وہ اس وجہ سے ملا. اب 20 سال تک ہم بھی چپ رہے, اور جو دیتے تھے سامان میسی فرگوسن جو کہ جینون تھا ہم بیچتے رہے, لوگ بھی لیتے رہے. ادھر سے میں چلا گیا اسپین. میں نے اسپین میں جا کے ڈاٹسا کرنک تیار کروائی. اس کی ہارڈ یہ جو پرکن کی کرنک تھی اس کی ہارڈنس 38 راکویل تھی, 38, جبکہ ہونی چاہیے 58 سے 60. اس کی 38 تھی. پھر ہارڈنس کی گرائی کچھ نہیں تھی. وہ میں الحمدللہ میں وہاں گیا اسپین. ڈاٹسا کمپنی بہت بڑی تھی کرنکوں کی. میں نے ان سے کرنک ڈیولپ کروائی نہیں, میسی کی بنا رہے تھے. میں ان سے کہا, انہوں نے 60 ہارڈنس کی کرنک دی اور گہرائی اس کی 6 ملی میٹر, یعنی 6 ملی میٹر نیچے تک وہ
گہرائی میں ہارٹ تھی، تو وہ میں لے کے آیا. تو اس وقت مجھے نہیں یاد، کوئی شاید 600 700 کے 800 1000 روپے کی کرنٹ ہوتی تھی، کیونکہ وہ زمانہ پرانا ہے. تو میں اس سے ڈیوڑی قیمت کی اسپین کی بیچتا تھا، جینون کم ہو گئی تھی. تو جب وہ انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب نے وہ میری باتیں سنی تو انہوں نے مجھے یہ نواز دیا. اچھا اب 93 میں جب یہ مجھے ایوارڈ ملا، 94 میں ہماری چھٹی ہو گئی، میسی فرگوسن بھی بک گیا. تو اس وقت میرے بھائی صاحب جو پی آئی ڈی جنہوں نے کی ہوئی ہے، اس وقت ہم سب فیملی بیٹھ گئے. ہم 5 بھائی ہیں ماشاءاللہ، ہمارے بھائیوں کے آگے بچے بھی ہیں، میرے جتنے ان کے بچے ہیں. تو وہ ہم بیٹھ کے ہم نے مشورہ کیا کہ ہر روز ہم ایک تھیلا اٹھاتے ہیں، کبھی تائیوان کی چیز کا، کبھی ٹرکی کی چیز کا، کبھی اس کی چیز کا، کبھی انڈیا کا مشہوری کرتے ہیں. کبھی وہ کمپنی بیٹھ جاتی ہے، کبھی بینک کرپٹ ہو جاتی ہے، کبھی دیوالیہ ہو جاتی ہے، کبھی ان کی پالیسی بدل جاتی ہے. ہم پھر وہی کہ بھائی، تو میرے بڑے بھائی جو انگلینڈ انجینئر ہیں اور پی ایچ ڈی کی ہے، انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس اللہ نے پیسہ دے دیا، تجربہ دے دیا، آگے ہمیں پتہ بھی ہے کہاں بک سکتا ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ کہاں سے خرید سکتے ہیں. تو آؤ ان لوگوں کے پاس چلتے ہیں جنہوں نے کہا تھا جتنا گڑ ڈالو گے میٹھا ہوگا، آؤ چلے ان سے جا کے گڑ مزید ڈلوائیں، زیادہ میٹھا کروائیں سے. تو ہم نے الحمدللہ 4 سال لگائے اس کو ATS کو ڈیولپ کرانے میں. ATS کو ڈیولپ کرانے میں 4 سال لگائے. اب ہم نے 1998 میں پہلا فنکشن کیا جس میں 2000 لوگ آئے اور ہم نے اپنا برانڈ الحمدللہ پیش کیا. اور اس دن لاہور کے سارے اخباروں میں سرخیاں تھی کہ جو کسان کو چاہیے وہ والا پارٹس آ گئے ہیں اور وہ اصلی سے اچھے ہیں، بیٹر دین جینون انگلش میں کہتے ہیں، اصلی سے اچھے. دیکھیں کتنا بڑا نعرہ ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے. شاید دنیا میں کسی اور نے آج تک یہ نہیں کہا، اصلی سے اچھا کسی نے نہیں کہا. اللہ نے ہمارے منہ سے نکلایا. کس چیز کے صدقے؟ جب میں گورے کے پاس گیا اور اس نے کہا اور گڑ ڈالو میٹھا ہوگا، ہم نے گڑ ڈالا تو ہم نے جھوٹ نہیں بولا، ہم نے گڑ ڈالا تو ہمارے اندر ہمت پیدا ہوئی یہاں پہ کہ ہم کہہ سکیں للکار کے کہ ہم اصلی سے اچھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ سچی بات کرتے ہیں کانفیڈنس سے، یہاں سے بات کرتے ہیں ہر ایک کو. پھر ہم نے گاڑیاں بنائی، اس کے اندر اپنے پرزے لگائے، پرکن کے لگائے جگہ جگہ مستریوں کو، بورنگ ہاؤسز والوں کو. پھر ہم نے آہستہ آہستہ یہ شروع کیا کام جو آج اب آخر میں آپ کے پاس آئے ہیں. ہر ایک جگہ پہ اکٹھے کر کے اپنے پرزے پیش کیے کہ لو دیکھو جی، آپ تو اللہ کے فضل سے سون کے بتا سکتے ہو پارٹس کیسے ہیں، آج بتائے کیسے ہیں. تو لوگوں نے الحمدللہ ہماری محنت قبول کی، اعتبار کیا. دیکھیں میری بات سنیں، اللہ کا تو جیسے میں میسی فرگوسن کو 20 سال سے ڈیل کر رہا تھا، چپ کر کے نقلی میسی فرگوسن کے پرزے بناتا اور اسی پیکنگ میں بیچتا رہتا، کسی کے باپ کو نہ پتہ لگتا، کیونکہ 20 سال سے لوگ جانتے ہیں یہ اکیلا ہی ہے میسی فرگوسن کا، کسی کو نہ پتہ چلتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا کہ ہم جو ہے بےایمانی کی طرف. اور میں آج آپ کو یہ بھی یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ہم نقلی بناتے پرکن، نقلی میسی فرگوسن بناتے، خدا کی قسم اس سے اچھی کوالٹی کا نقلی بناتے. لیکن نقلی نقلی ہے. آپ 100% کبھی نقل نہیں کر سکتے. دنیا کی کوئی ہستی آ جائے وہ 100% نہیں کرے گی، 98% کر لے گی، 99 کر لے گی. لیکن جب آپ اصل پہ ہوں گے تو پھر 100 نہیں، آپ 110 نمبر بھی لے کے جا سکتے ہیں. آپ اصلی سے اوپر آ جائیں گے، بیٹر دین جینون ہو جائیں گے آپ. تو اللہ تعالیٰ نے آج وہ دن دکھایا. دکھائیں مجھے پرکن کہاں ہے، دکھائیں مجھے گوڈز کہاں ہے. یہ جتنا گوڈز پاکستان میں ہے خدا کی قسم یہ سارا نقلی ہے. ایک بورڈ مجھے دکھا دیں گوڈز کا پرکن کا پورے پاکستان میں، ایک بورڈ، کیونکہ لگ ہی نہیں سکتا. نقلی کا کیا بورڈ
اسی طرح یہ کسی کو پکڑ بھی نہیں سکتے کہ جی میں کیوں اسے پکڑوں میرے بال سے جا کر تو میرا نقل بیچ رہا ہے، وہ کیوں پکڑے؟ سارے ہی نقل بیچ رہے۔ ایک بورڈ مجھے پرکن کا پاکستان میں ایک گوڈز کا دکھا دے، آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ گوڈز کا پسٹن، گوڈز کا لائنر، تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو رزق حلال دے، صحیح دیکھیں ہم نے ATS بنایا، اپنا نام دیا، میسی فرگوسن کا نام میں دے سکتا تھا کہ 20 سال سے میں اکیلا تھا، ساری دنیا کو پتہ ہی نہیں لگنا تھا کیا ہوا ہے، لیکن نہیں، اس میں میرا بھی نام پرکن اور گوئٹس کی طرف فارغ ہو گیا نا۔ الحمدللہ آج ہر آنے والے دن یہ اس طرح جا رہا ہے، اس طرح جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ہمیں دے رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، وقت کا سب سے بڑا کینسر، وقت کا سب سے بڑا کینسر یہ نقلی، فیک اور ڈپلیکیٹ چیزیں ہیں، یہ انسان کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اب آپ بتائیں، آپ ہلو 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 آپ بازار جاتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے دودھ لے کے آتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے دوائی لے کے آتے ہیں، آپ کو وہ نمبر 2 بے ایمانی والی نقلی دوائی دے دیں، آپ اپنے بوڑھے باپ کو، ماں کو لا کے دیں جنہوں نے 6 سال نکالنے ہیں، وہ 6 دن نہیں نکالتے اور بیچارے فوت ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں۔ کیا اس میں مجھے بتائیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے، لیکن ہمارے ادھر اس کی کوئی سزا نہیں۔ میں کہتا ہوں جو غذا اور دوائی میں کم از کم ایسا کرے اس کی سزا ہی کوئی نہیں سوائے پھانسی کے، لیکن یہاں آزاد پھر رہے ہیں اور یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ رزق حلال بھی آپ کی جڑوں میں جاتا ہے، آپ کی اولاد سے اولاد آگے جائے گا۔ میرا بیٹا دیکھے، بیٹا ایک منٹ ہٹنا، یہ دیکھے اس کی داڑھی دیکھے ذرا، یہ اللہ نے اس کو کتنے ایوارڈ دیے ہیں، اور اس کی داڑھی دیکھے، میری تو نہیں ہے لیکن میری حلال کی کمائی ہے، یہ حلال کا ہے۔ اگر میری حلال کی کمائی نہ ہوتی تو یہ بھی حلال کا نہ ہوتا۔ تو اس لیے رزق حلال، میں نے ابھی پمپ کی بات بتائی ہے کہ اگر میں پمپ میں ملاوٹ یا کم دے رہا ہوتا تو میرے پاس 350 کسٹمر روز کا نہ آتا، پھر 200-300 ہی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے کمپنسیشن دیتا ہے۔ حرام بھی اسی طرح ہے، جو آپ حرام کریں گے وہ آپ کی بیوی، آپ کے بچوں، آپ کی ماں، آپ کے باپ، سب کے لیے زہر ہوگا۔ تو آپ کہ گوئٹس کا رنگ جو وہ گوئٹس بیچنے والے ہیں، ان کے ڈرامے بڑے ہی ہیں، انہوں نے پورے پاکستان کے بورنگ ہاؤسز والوں کو 10 سیٹ گوئٹس کے رنگ رکھ دیے، 10 سیٹ گوئٹس کے پسٹن رنگ رکھ دیے، اور ان کو بورنگ والوں کو کہا یہ بیچو، ہم 1 مہینے کے بعد آئیں گے، دیکھیں گے آپ نے کتنے گوئٹس کے رنگ بیچے ہیں، اس کے حساب سے 2000 روپیہ فی رنگ سیٹ آپ کو ملے گا، اور اتنے رنگ ہم پھر رکھ جائیں گے، پھر اگلے مہینے آئیں گے۔ یہ انہوں نے ایسے کر کے بیچا۔ اب 5500 روپیہ اس کی قیمت رکھی، 2000 روپیہ بورنگ ہاؤس والے کو دیا، رہ گیا 3500۔ اب یہ سلسلہ چلا، 2 سال چلا، ایک صاحب بادامی باغ سے اٹھے، وہ بھی گئے چائنا، انہوں نے جا کے یہی رنگ اسی کمپنی سے گوئٹس کے نام سے، اوپر ظفر بھی لکھا ہوا۔ اب ظفر، اس نے پہلے والے ظفر نے تو اپنے نام سے لکھا، اس نے ظفر شادی ہال تھا ہمارے لاہور میں، اس سے لیٹر ہیڈ لے کے جا کے رجسٹر نہیں کرا لیا، اس نے رجسٹر بھی نہیں کرایا ہوا تھا، اور وہ لے آیا گوئٹس کا رنگ، اور وہی رنگ، وہی کاغذ، وہی ڈبی، وہی نام، اس نے جب بیچا تو بیچا ہی اس نے 2200 روپے کا شروع کیا، پہلے 5500، پھر 2000 رشوت، پھر اس کے بعد 3500، اس نے شروع کیا 2200 سے۔ جب 2200 سے اس نے شروع کیا، وہ پہلے والے تھا، آگے 4-5 بندے لے کے اس کی دکان پہ، اور تو کس طرح بیچ رہے ہیں؟ نے کہا تو کس طرح بیچ رہا ہے؟ وہ تو ساڈا برانڈ ہے، نہیں میرا ہے، میں نے رجسٹر کرایا
جھگڑے کے سین ہو گیا. اور دوسرے دن جس نے منگایا تھا وہ 6-7 بندوقوں والا لے آیا دکان پہ بیٹھے ہوئے یوں. سارا بادامی باغ ڈر گیا. انہوں نے کہا یہاں تو فائرنگ ہوئی, کئی بندے مارے جائیں گے. وہ آ گئے, پنچایت لگی. اس نے جو دوسرے نے منگایا تھا اس نے کہا جی اس کو کہو کہ یہ قسم کھا کے کہہ دے کہ یہ ٹرکی کا یا جرمنی کا, تو میرا سارا سامان جو ہے جلا دو, ورنہ آپ یہ بھی بیچے میں بھی بیچوں گا. بادامی باغ والوں نے فیصلہ کیا دونوں بیچوں. آج وہ رنگ 1800 روپے کا, پھر وہ بورڈز کا میسی کا رنگ بیچ رہے ہیں 1800 روپے کا, جو 5500. یہ ہوتا ہے بے ایمانی کا نتیجہ, یہ ہوتی ہے بے ایمانی. ہمارا آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اب وہ کیا کر سکتا تھا, کیونکہ وہ خود نکلی ہے, کیا کرے. میرے رنگ کو کسی نے ایک دفعہ ہمارے کراؤن ویل کو نکلی بنایا, خدا کی قسم پاکستان کی تاریخ میں پہلی اور آخری FIR میں نے کٹوائی IG کو کہہ کے. 8 بندے بادامی باغ میں, جس میں ہمارے 1-2 دوست اور 1-2 ڈیلر بھی اندر ہو گئے. میں نے نہیں ان کا نام لکھایا. جہاں جعلی پیکنگ بن رہی تھی پولیس نے ان کو اٹھایا, مارا. انہوں نے بتایا جی یہ لوگ بنواتے ہیں. تو آج تک کسی نے دوبارہ جرت نہیں کی کہ ATS بنائے. ان کو پتہ ہے کہ یہ اٹھا کے ٹانگ لے گا. کروڑوں روپے کے میرے بورڈ پاکستان میں لگے ہیں, کروڑوں روپے کی کانفرنس کر رہا ہوں, بورڈز کا ایک بورڈ بھی نہیں ہے, ایک کانفرنس بھی نہیں ہے. کریں کس بات کی, کون ہے وہ جو کریں گے. تو یہ دیکھیں کہ الحمدللہ جو سلیو پسٹل بیچ رہا وہ کہتا ہے کہ 10 سیٹ کے ساتھ 1 سیٹ پسٹل سلیو مفت لے لو, ایک پھر 10% ڈسکاؤنٹ لے لو, پھر یہ کوپن مستری کا, یہ کوپن بورنگ والے کا, اس کے بعد وہ کہے گا یہ بورنگ والے کے چھوٹے بھائی کا, یہ مستری کے چھوٹے بھائی کا, پھر اس کے بیٹے کا. ان دونوں نے اگر 3 سیٹ پسٹن سلیو اگر وہ مفت دیتے دکاندار کو, پھر بھی وہ فائدے میں. کیوں؟ وہ جو پسٹن بیچ رہے ہیں وہ پاکستانی ہے, جو سلیو بیچ رہے ہیں پاکستانی ہے, اور وہ امپورٹڈ کے. آج سے 2098 میں یہ ڈبی تھی, یہ ڈبی, یہ ہماری ATS کی یہ ڈبی تھی. سنیے, اس کے اندر یہ انگلینڈ سے بنتی تھی. اس کے اندر جب آپ الٹرا وائلٹ لیمپ, ایک لائٹ آتی ہے خاص, وہ جب اس کے اوپر مارتے تھے اس میں سے ATS نکل کے ادھر آ جاتا تھا. وہ اس کو لوگ کہتے تھے وہ جادو کی ڈبی, جادو کی ڈبی. تو وہ ادھر لائٹ پڑتی تھی, وہ باہر آ جاتا تھا. بڑی مہنگی تھی, کسی کی ٹوٹ گئی, کسی کی خراب ہو گئی, کوئی گھر لے گیا, تو لوگوں کو موقع مل گیا یہ نکلی ہے. لوگوں نے نکلی شروع کر دی 3 سال کے بعد. اس کے بعد دیکھیں جس کا کام اصلی ہوتا ہے نا, وہ کیسے اپنے جیسے چھوٹے 6 مہینے کے بچے کی حفاظت کرتا ہے, ایسے حرکت کرتا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ ڈبہ نکالا, یہ ایزی اوپنر. دنیا پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلا, پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلا ڈبہ یہ میں نے نکالا. اس کے اندر یہ کارڈ ڈالا, یہ والا. اس کارڈ کے اوپر میرے دستخط ہے, اور یہ کوپن کے اوپر پیسے لکھے ہوئے ہیں. رشوت نہیں ہے, اس لیے تھا کہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ کوئی نکلی کام تو نہیں چھوڑا. اس کو یہ دیکھیں, یہاں سے کھلتا تھا یوں, یہ اس کو ایزی اوپنر کہتے ہیں یہ. اور اس کے اندر رنگوں کے ساتھ یہ پڑا ہوتا تھا یہ. اب 4-5 سال بکتا رہا, اور کسی شیطان کے ذہن میں آیا, اس نے مستریوں سے یہ خریدنے شروع کر دی. 50 روپے کا 60 کا دے دو, دکانداروں سے خریدنے. سارا پاکستان کا چکر لگا کے, او یار آپ کہاں جاؤ گے, رحیم یار خان سے ادھر جاؤ گے, ملتان سے جاؤ گے, میں جا رہا ہوں مجھے دے دو, لو پیسے پہ. اور انہوں نے پکڑ کے ڈبے کے اندر ڈالنے شروع کر. اب جس کو ہم پکڑے تو یہ نکلا, اس کے اوپر ہمارے سائن ہے. اب کیسے ہم کہیں یہ میرے سائن نہیں ہے. پھر ہم نے اس کو تیسری دفعہ اب بدلا, اور یہ لگایا, یہ والا, یہ سیل لگائی. اب آپ اسے کھولتے ہیں یہ پھٹ جاتی ہے, یہ استعمال نہیں ہو سکتی, یہ سیل اب استعمال نہیں ہو سکتی. تو ہم نے تیسری دفعہ اس پہ اپنے سائن کیے. آپ پھاڑتے ہیں, یہ لگی ہوئی ہے, آپ پھاڑتے ہیں ختم ہو جاتی ہے. آپ اسے اتارنا چاہے سارا دن لگے رہے, اس کا آپ ایک کونا جو ہے نا
کہ سارے دن میں آپ لگے رہے، اس کا کونا نہیں آپ اتار سکتے. پھر ہم نے محنت کی. کیوں؟ میرا مال اصلی ہے، میں نے کسی کو نمبر 2 نہیں بنانے دینا، میں نے اپنی جان کی بازی لگا دینی ہے، اور یہ الحمدللہ اس کو بچانا ہے. جیسے انسان اپنے اولاد کی حفاظت کرتا ہے، ایسے ہم نے کرنی ہے. اگر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب لوگ حرام زدگیاں کرتے ہیں، اور لیکن ایک بات پہ مجھے فخر ہے اور خوشی ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے اب اپنے اپنے نام سے کچھ نہ کچھ بنانا شروع ہو گئے، ان میں حوصلہ پیدا ہوا ہے. اور نقل انسان کس چیز کی کرتا ہے؟ جو کامیاب ترین ہوتی ہے. اور نقل ہمیشہ اچھی چیز کی جاتی ہے، بری چیز کی کوئی نقل نہیں کرتا. آپ کسی کے گھر جاتے ہیں نا تو وہاں دیکھتے ہیں بڑا اچھا صوفہ پڑا ہے، بڑا اچھا لیمپ پڑا ہے، آپ کہیں یار ہم یہ بھی لے کے آئے. کئی لوگ برا بناتے ہیں یار ہمارا تھا آپ نے، لیکن میں خوش ہوتا ہوں کہ میرے گھر کوئی آئے ساری نقل مار دے، یار اس کو اچھا لگا. اس سے زیادہ کیا خوشی ہے کہ اس کو پسند آیا. اب میں آپ کو اس حقائق کی طرف لے کے جاتا ہوں. الحمدللہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ سب سے آخر والی چیز تھی، اب وہ سب سے پہلی بن گئی. آج تک 20 سال ہو گئے، وہ سب سے آخری چیز تھی، اس کو میں پہلے نمبر پہ لے آیا ہوں. کیوں؟ کہ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں کہ جہانگیر ترین آپ سب لوگ جانتے ہیں، JDW ان کا فارم ہے، پاکستان کا سب سے بڑا فارم ہے. 950 ٹریکٹر ہے، 950 ٹریکٹر. وہ ATS کے پرزوں کو آنکھوں کو لگا کے یوں کر کے ڈالتے ہیں. ایک دن ان کا جنرل مینیجر آیا ہوا تھا میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ایک ہمارا ATS کا باکس بن کے آیا. میں نے اسے کہا تم نے یار کبھی فلٹر لیا ہی نہیں، آپ فلٹر بھی ATS کا ہے؟ میں کہا یار، کہتا ہے مجھے تو خدا کی قسم پتہ ہی نہیں. تو میں کہا تمہیں پتہ ہی نہیں؟ پھر میں نے اسے دیکھے ہر دکان پہ ہم نے اپنے فلٹر کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں. کوئی آج تک آپ میں سے ایک بندہ اٹھ کے کہے گا آپ سے پہلے فلاں بندے نے ہمیں فلٹر کاٹ کے دکھائے کہ اس کے اندر دل، گردے، پھیپھڑے نظر آئے کہ یہ کیا چیز ہے. پاکستان کا پہلا، شاید دنیا کا پہلا آدمی ہوں جس نے فلٹروں کو کاٹ کے ہر دکان پہ یہ شوکیس رکھ دی ہے کہ آپ دیکھیں ملت کا بھی اندر پڑا ہے اور کمپنی کا بھی، ہمارا بھی، کہ اندر اس کے پیپر کیسا ہے. یہ پیپر کیا پیپر ہے، اس کے اندر کیا موٹائی ہے، کیا کوالٹی ہے اس کا. آج تک کبھی اگر آپ نے فلٹر کو اس طرح دیکھا تو آپ کھڑے ہو کے بتائیں، میں آپ کو شاباش دوں گا کہ آپ نے پہلے دیکھا ہوا ہے. کبھی دنیا میں اس طرح کسی نے فلٹر کو کسی اپنے لوگوں کو نہیں دکھایا. میں نے اسے کہا تو تم پہلے کون سا فلٹر ڈال رہے ہو؟ اس نے کہا میں ڈیلفی کا. میں نے کہا وہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 425 روپے کا. یہ میں نے اسے کہا میرا یہ 225 کا. وہ تو پکڑ کے سر بیٹھ گیا. اس نے پھر اندر سے یہ بھی دیکھا، پھر ہم نے ڈیلفی کھول کے دکھایا. اس نے کہا جی مجھے ابھی اسی وقت 6000 فلٹر دو. میں نے اسے 6000 فلٹر دیا. 15 دن گزرے نہیں، اس نے کہا 20000 اور دو. میرے پاس گوداموں کے گودام ختم ہو گئے. ہمارا امپورٹڈ آ رہا تھا لیکن لیٹ. میں بڑا پریشان. تو الحمدللہ اس طرح آج تک کھول کے کسی نے آپ کو اپنا دل سینہ چیر کے نہیں دکھایا ہوگا. اس کی جو نلکی اندر یہ دیکھیں، یہ نلکی ہے دیسی والے کی، یوں کرے یہ پھس گئی. اس کو جتنا مرضی کرے یہ نہیں. یہ ڈیپ پونڈ نائلن 60. دیکھیں پہلی بات کہ یہ کاغذ ہمارے فلٹر میں 16.25 فٹ ہے. 16 فٹ سے ذرا زیادہ. نمبر 1 اس کی جو گرامج ہے، یہ موٹائی، یہ
85 گرام ہے. دوسرے سارے فلٹر جو پاکستان میں ہیں ان کی 65 ہے. اس کے اندر یہ نلکی ہے, یہ بلاتی کی نشانی ہے, صرف یہ پلاسٹک ڈیپ آن نائلن 60 کی یہ نلکی ہے یہ, اور یہ آپ کو میں دکھا چکا ہوں. تو جب میں نے اس کو دکھائی وہ تو پیٹنے لگ گیا. اس نے کہا 3 مہینے میں 20 لاکھ روپے کا ہمیں منافع ہوگا آپ سے فلٹر لینے میں. تو اب اس کو میں نے پہلے نمبر پہ اس لیے کر لیا ہے کہ یہ بہت آسان ہے آپ کو سمجھانا. باقی پرزے کاٹ کاٹ کے میں پسٹن یا کراؤن وہیل یا گیئر کیسے دکھاؤں. یہ میں ہم جنریٹر بیچ رہے ہیں, ہم انجن بیچ رہے ہیں, ہم بلاک بیچ رہے ہیں, ہم ہیڈ بیچ رہے ہیں, ہم کریک بیچ رہے ہیں, ہم پسٹن بیچ رہے ہیں, سلیپ بیچ رہے ہیں, رنگ بیچ رہے ہیں, الیکٹرک ڈاٹ بیچ رہے ہیں, کیپ شاٹ بیچ رہے ہیں. کہ اس پہ آ کے ہم تھک جاتے ہیں. اس کو ہم بیچارے کو ستیلا سمجھ کے یہ سلوک کرتے تھے. جس دن اس نے کہا اس دن ہمیں پتہ چلا یار, اور میں آپ کو ایک اور قسم کھا کے بتاؤں کہ جتنے سالوں سے وہ لے رہے ہیں کبھی انہوں نے اتنا پیار نہیں مجھ پہ جتایا کہ انہوں نے کہا جی ہم آپ کے فلٹر کو سلوٹ کر رہے ہیں کہ یہ اتنا زبردست آپ نے ہمارا فائدہ کیا کہ 20 لاکھ روپیہ 3 مہینے میں ہمیں یہ خریدنے میں بچتا ہے. تو یہ آسان چیز ہے, چھپتی نہیں. ہم نے اپنی ہر دکان پہ جو ہماری ATS کے ڈیلر ہیں وہاں رکھا ہوا, جا کے دیکھیں, نزدیک سے دیکھیں, آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کیا چیز ہے. آپ اس کو پسند کریں گے اور پھر ڈالیں گے. اور اگر آپ دیکھیں, میں رسک نہیں لے سکتا کہ کروڑوں روپے کا مال بیچ رہا ہوں, دوسرا فلٹر کی وجہ سے کچھ شکایت ہے میرا باقی نام بھی چلا جائے. یہ دیکھیں, یہ شوکیس بھی ہم نے بنائے ہیں اپنے دکانداروں کے کاؤنٹرز کے اوپر رکھنے کے لیے. تو یہ انشاءاللہ آپ کو ملیں گے. دوسرے نمبر پہ موبل آئل کے بارے میں سن لیں. آپ اوور آل کرتے ہیں, آپ کئی دفعہ موبل آئل بدلتے. اوور آلنگ ایک دفعہ, موبل آئل کئی دفعہ, فلٹر کئی دفعہ اس میں بدلتے ہیں. سنیں غور سے, ٹوٹل, شیل, کارٹیکس, PSO, اٹیک آئل, گو آئل, پھر زنک, ککس, ملت, گارڈ, سارے پاکستان بنتے ہیں. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ ثابت کر دیں, میں آپ کو الحمدللہ 1 لاکھ روپے انعام دوں گا. جتنے نام میں نے لے دیے ہیں ایک ثابت کر دیں کہ پاکستان میں نہیں بنتا تو 1 لاکھ روپے میں دوں. نمبر 1 ATS گریڈ 2 ہے, بیس آئل گریڈ 2 اوپر ہوتا ہے. یہ گریڈ 1 ہے سارے پاکستانی, یہ گریڈ 2 ہے. تیسرا یہ پاکستانی ہے, یہ امپورٹڈ ہے. چوتھا, گورنمنٹ آف پاکستان نے پابندی لگائی ہے کہ یہ موبل آئل نہیں بیچ سکتے جب تک اس موبل آئل میں 35% کالا موبل آئل جو نکلتا ہے اس کو ریفائن کر کے ایڈیسو ڈال کے اس کے اندر ڈالیں گے تو بیچ سکتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے امپورٹ بل کو کم کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے یہ سارے پاکستانی بنانا شروع ہو گئے تھے. اب سوچیں کہ ہمارا امپورٹڈ بھی ہے, ہمارا گروپ 2 بھی ہے, ہمارا ایک قطرہ بھی اس کے اندر کالا نہیں, پھر آ جاتی آخری چیز قیمت. اور اگر قیمت ٹوٹل پاکستانی کے برابر ہے, ملت پاکستانی کے برابر ہے, میں نہیں سمجھتا کون سا مستری کوئی عقل کا اندھا ہوگا جو اور کوئی موبل آئل لے اور اس کو نہ لے. تو آپ یہ 2 چیزیں بہن بھائی ہیں, موبل آئل اور فلٹر کو میں بہن بھائی کہتا ہوں. یہ اور 2 آپ دونوں اکٹھے کرتے ہیں, دونوں ATS پہ لے جائیں. کم از کوئی والی وارث تو ہے, وہ کوئی جواب تو دے گا, وہ کسی کو یہاں سے پکڑ تو سکتے ہو. ٹوٹل کا کرو گے, شیل کا کرو گے, PSO کا کرو گے, زنک کا کسے پکڑو گے؟ کون آیا آپ کے پاس لے کے؟ میں آیا ہوں, میرے ڈیلر ہے, آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں گربان سے, یار یہ دیا کہ. تو آج تہیا کر لے کہ آپ کی اوور آلنگ کا سارا انحصار موبل آئل اور فلٹر پہ ہوتا ہے. اب اللہ کے فضل سے میں چاہوں گا کہ آپ کے رشتہ دار جاننے والے اگر کوئی ہے جو جنریٹر خریدنا چاہیں تو پاکستان کا سب سے بڑا جنریٹر بنانے والا ادارہ میرے بیٹے کا پاور وی این. اگر یہ بھی ثابت کر دیں کہ میں نے جھوٹ کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا وہ نہیں ہے, بلکہ بڑا اتنا بڑا ہے
दूसरा जो वो 10वें नंबर पे आता है, दूसरा तीसरा चौथा है ही कोई नहीं। तो वही है एक अल्लाह के फजल से पाकिस्तान का सबसे बड़ा। तो आप जो है जनरेटर, आपके कोई रिश्तेदार, जानने वाले दोस्त चाहे तो उनको हमारा एड्रेस दें। अगर मुकम्मल इंजन कोई लेना चाहे, क्योंकि आजकल सैलाब के पानी के लिए और चीज़ों के लिए हमारा इंजन KSP का पंप लगा के कराची में हमने 150 दिया, जो सैलाब आया उसके लिए 150 इंजन और KSP का पंप लगा के दिया पानी निकालने के लिए। तो आप अक्सर हम गिलगित गए तो उन्होंने दरिया का पानी पहाड़ पर ले जाने के लिए हमसे खरीदे थे। अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित में हमारा जनरेटर बहुत जा रहा है। स्कर्दू उसमें स्टोर, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी स्टोर है, वहाँ हमारा जनरेटर जा रहा है। हुंजा में हमारा जा रहा है, स्कर्दू में हमारा जा रहा है। उसके बाद सिलेंडर ब्लॉक और हेड 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर के माशाल्लाह। कैंक शाफ्ट हमारी, ये मैं आपको बताऊं, ये दिया सुन लें, इसके ऊपर इसका मटेरियल लिखा हुआ डाटसा का, एक लफ्ज़ गलत होगा मेरा हाथ काट दीजिएगा। इसके अंदर हार्डनेस लिखी हुई है कि इसकी 58 से 60 है, हार्डनेस की गहराई 6 मिलीमीटर है। इसकी फिर ग्राइंडिंग मियारी है, लैपिंग कहते हैं, ग्राइंड करने के बाद चमड़े का पटा होता है उसको मारना। फिर इसका रेडियस, क्रैंकों वाले, बोरिंग वाले मैकेनिक हज़रात गौर से सुन ले कि आप जब क्रैंक को ग्राइंड करते हैं तो व्हील के साथ करते उसकी रेडियस होती है जिसको बगल कहते हैं, उसकी रेडियस आपके ग्राइंडिंग व्हील है सीधे, आप उसको करते जब एक व्हील लेके जाते हैं वो रेडियस उड़ जाता है। जिस क्रैंक का रेडियस उड़ जाएगा उसकी उम्र भी समझे खत्म होगी। ये मैं कागज दे रहा हूँ, सारे बोरिंग हाउसेज वाले देखें, इस पे रेडियस की मैंने तस्वीर भी बनाई है कि रेडियस ये लिखा हुआ है इसका 87 से 90 इसका रेडियस बनाए और व्हील को उधर जाने ना दे आखिर तक, तो क्रैंक कई साल चलेगी। रेडियस उड़ा देंगे तो बस महीने ही चलेगी। तो ये आपके लिए, अगर इसमें कोई बात गलत, अच्छा मैंने मटीरियल भी लिखा है कि इसके अंदर कंपोजिशन कार्बन कितना है, सिलिकॉन कितना है, मैग्नीज कितना है, फास्फोरस कितना है, क्रोम कितना, मोली कितना है, सल्फर कितना है, ये हर चीज खोल के रखनी है। ये आपको सबको एक एक कागज मिला, इसे जाया ना करना। एक इसको, इससे पहले मैंने आपको दिया था वो जो जनरेटर हमारे 25 किस्म है उसका कागज, मैसी के पिस्टन के साइजेज है, हर बोरिंग वाला ये रख ले, ये ओरिजिनल साइज करते हैं कि नहीं जी उसने गलत किया। जो चीज़ जैसे इंजन का बोर है अगर आप उस तरह रखेंगे, वो हमारे पिस्टन इसी साइज के 100% मुताबिक है, इस साइज के हमारे रिंग 100% इस मुताबिक है। आप हमारा रिंग, हमारा पिस्टन डालें, जिंदगी में आपको कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। अब आते हैं हम एक एक करके चीज पे। ये देखें, ये देखें, ये वाल है। अब सारे मैकेनिक, सारे बोरिंग हाउसेज पहले सुने गौर से और मुझे जवाब भी दें। मैं चाहूँगा आपसे जवाब लेना कि आप जब अपना हेड लेके जाते हैं बोरिंग वाले के पास, 3 सिलेंडर का तो आप 6 वाल ले जाते हैं, 4 सिलेंडर का हेड हो आप 8 वाल ले जाते हैं, 8 सिलेंडर का हेड हो 16 वाल ले जाते हैं। अब मैं यहाँ रुकूंगा कि मुझे मेरे भाइयों एक बात बता दें कि आप 16 वाल क्यों लेके जाते हैं, आप 8 वाल क्यों ले जाते हैं, 6 क्यों ले जाते हैं, मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा आप क्यों लेके जाते हैं 16 वाल। 8 इनलेट 8 एग्जॉस्ट क्यों लेके जाते हैं 8 सिलेंडर के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, इसलिए कि उन वालों का ये जो सीट जिसको कहते हैं सीट, ये सीट कहलाती है सीट,